اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ سورہ مریم ہے جو 98 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی تھی اور بانجھ بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہراً اب اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگنے سے پہلے رب ذوالجلال کی دربار میں 3 درخواستیں پیش کی۔ کہنے لگے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ پہلی درخواست یہ کی کہ میں بہت کمزور ہوں، لیکن اس کے ساتھ دوسری درخواست یہ بھی کی کہ میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائی ہے۔ اور تیسرا یہ کہا کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اے رب اسے ایسا بنا دیجئے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ یعنی اس کی صراحت بھی فرما دی کہ اپنی دینی خلافت کے لیے اے اللہ آپ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، کیونکہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال و دولت تو نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے۔ تو اپنے علم کی وراثت کے لیے کہا کہ اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما دے جو میرے بعد میرے اس علم کے سلسلے کو آگے چلائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود بتلایا، یعنی یہ وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا۔ لہٰذا ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ایسے نام اپنے بچوں کے رکھنے والے ہو۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسمہ یحییٰ، یحییٰ ہوگا۔ اس نام سے پہلے کوئی ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، یعنی اللہ نے یہ نام خود رکھا۔ تو ہم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھنے والے ہو، اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا، جس کا ذکر اگلی آیات میں موجود ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ اور ان کی ایک خاص صفت کا ذکر ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، یعنی اپنے والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، جس میں ہماری اولادوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اولاد وہ ہے جو والدین کی فرما برداری کرنے والی ہو، والدین کی خدمت کرنے والی ہو۔ یہ خاص صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے یہاں ذکر کی۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، حضرت مریم کے اس وقت کا ذکر کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا قال انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں لأہب لک غلاما زکیا، ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، حضرت مریم نے کہا میرا لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے ایک معمولی سی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اسے لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچے کی ولادت کے بعد اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بڑا غضب ڈھا دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا والد کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ فاشارت الیہ، اس پر حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا بلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پلنے میں پڑا ہوا بچہ ہے، یعنی یہ تو ماں کی گود میں ہے، بچہ تو بچپن میں نہیں بولتا۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے جب بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بچپن میں گویائی عطا کی، اور انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلا کلمہ جو زبان سے نکالا کہنے لگے قال انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کویا غور کیا جائے تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں معجزانہ طور پر اپنی والدہ کی پاک دامنی بتلانے کے لیے جو پہلا بول بولا، آپ کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ یہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے عیسائیوں کے عقیدے پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سب سے پہلے گہوارے میں یہ بولا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ کہا کہ میں بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھ پر وحی اتاری اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ان میں سے آپ نے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے جو ہماری شریعت میں بھی فرض ہے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر انہوں نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، تکبر اور غرور نہیں۔ یعنی ماقبل میں آیا تھا کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، یہاں آیا برم بوالدتی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، والدہ کا فرما بردار ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بغیر والد کے پیدا کیا، اور خاص طور پر ذکر فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ چونکہ عیسائیوں نے ابن اللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، تو اللہ نے ان دونوں عقیدوں پر رد کیا
کذالک عیسی ابن مریم، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہے، اللہ نے ان کو خصوصی یہ انعام عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی امن اور سلامتی کی خوشخبری انہیں سنائی۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے آگے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، اور یہی سیدھی راہ ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے آنے کے بعد اللہ ہی کی عبادت کی طرف قوم کو دعوت دی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی دعوت دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک اور بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شرک اور بدعات اور رسومات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور والدین کی دعاؤں میں اللہ ہمیں شریک و شامل فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔